تو میرا جنون از قلم انم طارق قسط نمبر 8 آخری قسط ابھی تک نہیں آیا، اتنی دیر ہو گئی ہے۔ یا اللہ وہ ٹھیک ہو، کس سے پوچھوں اس کا؟ وہ میجر سے تو ہرگز نہیں بچوں گی، کیپٹن اشل سے، پر اس کا تو نمبر ہی نہیں ہے میرے پاس۔ کیا کروں؟ وہ بے چینی سے دانتوں سے ناخن چباتی کمرے میں چکر کاٹتی بڑبڑا رہی تھی۔ ایسا بھی کیا کر دیا تھا میں نے جو بنا بتائے منہ اٹھا کر چلا گیا؟ پتہ نہیں خود کو سمجھتا کیا ہے۔ پہلے مجھ سے زبردستی نکاح کیا اور اب یہاں پر لا کر قید کر دیا ہے۔ اب کہ اسے غصہ آنے لگا تھا، وہ بڑبڑاتی اپنے دھیان میں زاویار کو کمرے میں داخل ہوتا نہیں دیکھ پائی تھی۔ نہ میں نے تم سے زبردستی نکاح کیا ہے اور نہ ہی تمہیں یہاں پر قید کر کے رکھا ہے۔ میری بلا سے جہاں مرضی جاؤ، آئی ڈونٹ کیئر۔ زاویار منہ بنا کر صوفے پر بیٹھ گیا اور جوگرز اتار کر کپڑے لیتا واش روم میں چلا گیا۔ زاویار ایک ہفتے سے مسلسل اسے ٹریننگ دے رہا تھا، جبکہ نور کا کہنا تھا کہ اسے زاویار کی ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے، اور اسے اس بات پر ان کی اچھی خاصی بحث ہو جاتی۔ آج صبح بھی ان کی اسی بات پر بحث ہوئی تھی، جو کہ حیرت انگیز طور پر نور نے ختم کی تھی۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ صبح زاویار کو غصے میں دیکھ کر نور نے اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائی۔ اچھا اب بس، اب ہم لڑائی نہیں کریں گے۔ نور کی ہدایت پر زاویار نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، جیسے یقین کرنا چاہ رہا ہو کہ جو الفاظ ابھی اس نے سنے ہیں وہ واقعی نور نے کہے تھے۔ میں تمہارے کپڑے پریس کر کے ناشتہ بناتی ہوں، تب تک تم فریش ہو جاؤ۔ نور کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی۔ اس کی بات پر زاویار کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ مطلب تم میرے کپڑے پریس کرو گی اور میرے لیے بریک فاسٹ بناؤ گی؟ واقعی؟ زاویار نے اپنی حیرت چھپائی نہیں تھی۔ اگر کہتے ہو تو نہیں کرتی، نور منہ بنا کر بولی تو وہ جانچتی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ واقعی تم کر دو گی؟ اس نے یقین کرنا چاہا تو نور نے اس بات میں سر ہلا دیا، تو وہ خاموشی سے الماری سے اپنا ٹراؤزر شرٹ نکالتا واش روم میں چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی نور شیطانی انداز میں مسکرائی اور سائڈ ٹیبل پر پڑی چابیاں اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ کمرے کا دروازہ لاک کرنے لگی، جب اچانک ایک خیال آیا۔ وہ کمرے میں گئی اور کمرے کی ساری چیزیں بکھیر دیں۔ لیمپ اور ڈریسنگ ٹیبل پر پڑے پرفیوم اس انداز میں زمین پر پھینکے تھے کہ آواز نہ آئے۔ دیکھتی ہوں مسٹر کو میری پرواہ ہے یا نہیں۔ ایک مسکراتی نگاہ کمرے کی بکھری حالت پر ڈالی، وہ باہر نکلی اور مین گیٹ چابی کی مدد سے لاک کرتی باہر نکل گئی کہ وہ علیزے نہیں تھی۔ وہ چپ کر کے بیٹھی رہتی۔ وہ پہلے بھی کئی بار گھر سے باہر نکلنے کا راستہ تلاش کر چکی تھی، مگر اسے ناکامی ہوئی تھی کہ گھر سے باہر جانے کا صرف ایک ہی راستہ تھا۔ زاویار جب بھی گھر سے باہر جاتا دروازہ باہر سے لاک کر جاتا تھا کہ وہ نور کی حرکتوں سے اچھی طرح واقف تھا۔ زاویار شاور لے کر باہر آیا تو کمرے کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ کمرے کی حالت انتہائی ابتر تھی، ہر چیز بکھری پڑی تھی۔ نور کہاں گئی؟ کہیں رنگویر یا فراز کے لوگ تو اسے اغوا کر کے نہیں لے گئے؟ نور! زاویار پریشانی سے اسے پکارتا باہر کی طرف بھاگا۔ اس نے گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کی اور انگلیاں موبائل کی اسکرین پر تیزی سے حرکت کر رہی تھیں۔ دھڑکن معمول سے تیز تھی، پریشانی سے برا حال تھا۔ جب ایک مارٹ میں کاؤنٹر پر بل پے کرتی لڑکی پر اسے نور کا گمان ہوا، وہ تیزی سے گاڑی سے اتر کر مارٹ میں داخل ہوا۔ نور کو مزے سے کھڑا کر اس کی آنکھوں میں طیش اترا تھا۔ اس نے سختی سے لب بھینچے اور نور کا بازو پکڑ کر اسے کار میں پٹخا اور ریش ڈرائیونگ کرتا گھر پہنچ گیا۔ نور سے چابی لی، اس کا ہاتھ تھام کر روم میں لایا اور اسے بیڈ پر پٹک کر سائڈ ٹیبل سے اپنا والیٹ اٹھاتا بنا ناشتہ کیے چلا گیا، اور اب رات کے 2 بج رہے تھے جب وہ گھر آیا تھا۔ آئی ایم سوری، وہ واش روم سے آتے ہی لائٹ آف کرتا آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر سونے لیٹ گیا تھا۔ جب وہ لائٹ دوبارہ سے آن کرتی آہستہ آواز میں منمنائی تھی۔ زاویار بنا حرکت کیے لیٹا رہا۔ کیا مسئلہ ہے؟ اب سوری بول رہی ہوں نا، تو اتنے نخرے کیوں دکھا رہے ہو؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھتی لڑاکا عورتوں کی طرح بولی۔ جب زاویار اٹھا اور ایک ہی جست میں اس تک پہنچا۔ میں تمہیں پاگل نظر آتا ہوں؟
تم جو دل چاہے وہ کرو، مجھے بخش دو۔ زاویار غصے سے دھاڑا۔ ایک پل کے لیے نور ڈر گئی تھی۔ آئی ایم سوری، مجھے لگ رہا تھا کہ میں کسی جگہ پر قید ہو گئی ہوں۔ میرا دم گھٹ رہا تھا۔ سارا اکیلے رہ کر مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میں پاگل ہو رہی ہوں۔ میرا دماغ سن ہو رہا تھا۔ اگر الیزے یا پھر کیپٹن ایشل میں سے کوئی یہاں ہوتا تو میں نہیں جاتی۔ زاویار کو لگا جیسے الیزے کا لہجہ بھیگا ہوا ہے۔ وہ نرم پڑا۔ تمہاری اس حرکت کی وجہ جان سکتا ہوں؟ زاویار نے آئی برو اچکائی۔ وہ میں دیکھ رہی تھی کہ تمہیں پرواہ ہے یا نہیں میری۔ زاویار کو نرم پڑتا دیکھ کر وہ شرارت سے بولی تو اس نے اسے گھورا۔ بات سنو، کیپٹن ایشل کہاں ہے؟ مطلب وہ بھی ملتان میں ہے یا پھر کسی اور شہر میں؟ نور کو اچانک یاد آنے پر پوچھنے لگی۔ تو زاویار نے گہرا سانس لیا۔ ہم لوگ جو ISI والے ہوتے ہیں نا، بے نام زندگی جیتے ہیں۔ ہمارے گھر والے سالوں ہماری کوئی پہچان نہیں ہوتی۔ سب کا ایک ہی مقصد، وطن کی خاطر جان دے دینے کی۔ ایک ہی منزل کی خواہش ہوتی ہے، شہادت کی۔ کوئی جلدی اس منزل کو پا لیتا ہے اور کوئی دیر سے۔ زاویار بہت سنجیدگی سے بول رہا تھا جب کسی خدشے کے تحت نور کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا مطلب ہے تمہاری بات کا؟ ٹھیک سے بتاؤ، وہ اس کی بات کاٹ کر بولی۔ وہ شہید ہو گئی ہے اور وہ بہت خوش قسمت تھی جو اسے شہادت جیسا رتبہ ملا۔ زاویار کے بتانے پر نور ساکت ہوئی۔ اسے لگا وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گی۔ ایشل کا ہنستا مسکراتا چہرہ اس کی نظروں کے سامنے لہرایا۔ رک جانا، ٹھہر جانا، یہ لفظ ہماری زندگی میں نہیں ہوتا۔ ہمیں سفر کرنا ہوتا ہے جب تک اپنی منزل کو حاصل نہ کر لیں۔ اس کی بات پر نور چونکی تھی۔ یہ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ کیا وہ اسے کوئی اشارے دے رہا تھا یا آنے والے وقت کے لیے تیار کر رہا تھا؟ وہ یک ٹک زاویار کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ زاویار کا چہرہ آنسوؤں کے باعث دھندلا رہا تھا۔ نور کو نہ جانے کیا ہوا کہ وہ ایک دم سے زاویار کے سینے پر سر رکھ گئی۔ پلیز ایسے مت کہو۔ تم نے صرف چند دن پروٹیکشن دینے کا وعدہ کیا تھا، مگر مجھے ساری زندگی تمہاری پروٹیکشن چاہیے۔ میں تمہارے ساتھ جینا چاہتی ہوں۔ نور اس کے سینے پر سر ٹکائے بھرائی آواز میں بول رہی تھی۔ زاویار نے حیرت سے سر جھکا کر اسے دیکھا، پھر تھوڑی سماس کے سر پر رکھ کر اس کے گرد بازو لپیٹ لیے اور ہولے سے مسکرایا۔ اسے نور کا اعتراف اندر تک سرشار کر گیا تھا۔ صبح ریڈی ہو جانا، تمہیں میرے ساتھ جانا ہے، اور ابھی کھانے کو کچھ لے کر آؤ، بہت بھوک لگی ہے مجھے۔ میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، وہ نرمی سے اسے پیچھے کرتا بولا۔ میں نے بھی نہیں کھایا کچھ، اور مجھے بھی بھوک لگی ہے، اور جب مجھے بھوک لگی ہو تو میرے سے کچھ بھی نہیں پکایا جاتا، اس لیے تم جاؤ اور میرے لیے بھی کھانے کو کچھ لے کر آؤ۔ نور سینے پر ہاتھ لپیٹ کر زاویار کو دیکھتی سفید جھوٹ بولی۔ زاویار نے ایک نظر ٹیبل پر پڑے برتنوں کو دیکھا اور نور کو گھورنے لگا تو وہ ڈٹائی سے ہنس دی۔ زاویار سر جھٹکتا کچن میں چلا گیا کہ اس کے ہاتھ کا ناشتہ بھی اسے ابھی تک ہضم نہیں ہوا تھا۔ الیزے کافی گھبرائی ہوئی تھی۔ آج اس کا فرسٹ ڈے تھا اور وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی کافی نروس سی تھی۔ وجہ سامنے کھڑا شاہ تھا جو ان کا پروفیسر بنا کلاس لے رہا تھا۔ وہ سر جھکائے بیٹھی کاپی پر لکیریں کھینچ رہی تھی جب ایک دم سے فائرنگ کی آوازیں آنے لگیں۔ اسٹوڈنٹس کی چیخ و پکار، ہفرا تفری۔ الیزے بوکھلائی ہوئی بالکل ساکت سی بیٹھی تھی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا تھا جب دو لوگ ہاتھ میں رائفلز تھامے اندر روم میں داخل ہوئے، جن میں ایک رنگویر بھی تھا۔ باقی کے کچھ اسٹوڈنٹس تو کلاس سے باہر نکل گئے تھے اور جو باہر نہیں جا پائے تھے وہ گھبرائے ہوئے دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑے تھے اور الیزے کو بازوؤں سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ الیزے نے بے یقینی سے شاہ کی طرف دیکھا جو کہ بالکل پرسکون سا سینے پر ہاتھ لپیٹے کھڑا تھا، مگر ہاتھ میں تھامی پسٹل پر گرفت مضبوط تھی۔ اس نے پسٹل اس طرح سے تھامی تھی کہ وہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہی لڑکی ہے جس نے کوبرا کو مارا ہے، رنگویر نے الیزے کا منہ دبوچا۔ شاہ نے سختی سے اپنے لب بھینچے جب رنگویر کا ایک خاص آدمی بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا۔ صاحب جی، فراز صاحب کی کال آ رہی ہے۔ اس نے فون رنگویر کو تھمایا تو رنگویر نے اس آدمی کو گھورتے ہوئے فون کان سے لگایا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فراز کی بات پر رنگویر کی پیشانی پر بل پڑے۔ ایک ہی لڑکی ایک وقت پر دو جگہوں پر کیسے موجود ہو سکتی ہے؟ پیشانی کے بلوں میں اضافہ ہوا تھا جبکہ الیزے کے چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے مدد طلب نظروں سے شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ رنگویر کے فون پر میسج ٹیون بجی۔
اسے فراز نے ایک ویڈیو سینڈ کی تھی۔ علیزے رنگویر کے ساتھ کھڑی تھی، اسی لیے وہ بآسانی اس کے فون کی اسکرین کو دیکھ سکتی تھی۔ ویڈیو میں ایک لڑکی کو دو لوگوں نے بازوؤں سے پکڑ رکھا تھا اور وہ ان کی گرفت میں بن پانی کے مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ لڑکی کو دیکھ کر علیزے کا سانس رکنے لگا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا دل بند ہو جائے گا۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ نور تھی۔ اس نے ڈبڈباتی نظروں سے شاہ کی طرف دیکھا تو اس نے آنکھوں کی مدد سے اسے ریلیکس رہنے کا اشارہ کیا۔ جب رنگویر کے فون پر ایک اور میسج آیا، جس لڑکی نے کوبرا سر کو مارا ہے وہ لڑکی پکڑی جا چکی ہے اور اس وقت میرے گھر میں قید ہے۔ اگر یہ لڑکی چاہیے ہے تو جتنا پیسہ مجھے چاہیے میں بتا دوں گا۔ اس میسج کے ساتھ ایک ویڈیو بھی تھی جس میں ایک لڑکی کسی جگہ پر بند تھی۔ علیزے نے اب کی بار حیرت سے شاہ کی طرف دیکھا، کیونکہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ خود علیزے تھی۔ یہ سب تو تم نے دیکھ ہی لی ہیں، اصل لڑکی میرے پاس ہے۔ اب کے شاہ آگے بڑھا اور اپنے فون کی اسکرین رنگویر کے آگے کی، جس میں نور 3 سے 4 لوگوں کے ساتھ فائٹ کر رہی تھی۔ ویڈیو کے آخر میں ایک شخص پیچھے کی طرف آگے آیا، اس نے اپنے چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ اس شخص نے نور کے منہ پر کپڑا ڈال کر اسے اپنی گرفت میں لیا اور گاڑی میں ڈال کر وہاں سے لے گیا۔ رنگویر الجھ کر اسے دیکھنے لگا۔ ہاؤ اٹ از پاسبل، ایک ہی چہرے کی اتنی ساری لڑکیاں کیسے ہو سکتی ہیں؟ وہ الجھا ہوا تھا اور اس سے بھی زیادہ علیزے الجھی ہوئی تھی۔ وہ خوف اور حیرت کی ملی جلی کیفیت میں کبھی شاہ کو دیکھتی اور کبھی رنگویر کو اور اپنی کن پٹی پر پسٹل تانے کھڑے شخص کو دیکھ رہی تھی۔ جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ اس کی سمجھ سے بہت اوپر تھا۔ شاہ یہ سب کیوں اور کس لیے کر رہا تھا؟ وہ ابھی سوچ ہی رہی تھی جب وہ بارودی جوان کلاس روم میں داخل ہوئے۔ 2 بارودی جوان کلاس روم میں داخل ہوئے۔ سر، فراز اریسٹ ہو چکا ہے اور کالج بھی خالی کروا لیا گیا ہے۔ ان کے تمام ساتھی مارے جا چکے ہیں، ایک جوان نے جیسے ہی اسے اطلاع دی، شاہ نے فائر کیا اور علیزے کی کن پٹی پر پسٹل رکھ کر کھڑا شخص وہیں پر ڈھیر ہو گیا۔ رنگویر کے کچھ بھی سمجھنے سے پہلے رنگویر ان جوانوں کی سخت گرفت میں تھا۔ شاہ اور زاویار کی انتھک محنت اور کوششوں کی وجہ سے انہیں رات کو ہی ان دونوں کے گھٹیا منصوبے کا پتہ چل چکا تھا اور وہ رنگویر اور فراز کے ساتھ ملے باقی لوگوں کو بھی پکڑنا چاہتے تھے۔ تبھی انہوں نے پلان بنایا۔ رنگویر اور فراز کو انہوں نے ان ویڈیوز میں الجھا دیا تھا۔ انہیں ان کی پوری ٹیم کو جہنم واصل کر کے اینڈ پر رنگویر اور فراز کو پکڑنا تھا تاکہ جانی نقصان سے بچا جا سکے، کیونکہ ان کا کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ بلاسٹ کروا دیتے، جس سے بہت زیادہ جانی نقصان ہو سکتا تھا۔ میں چھوڑوں گا نہیں، دیکھ لوں گا ایک ایک کو، جان سے مار دوں گا، کسی کو نہیں چھوڑوں گا، وہ ان جان باز آفیسرز کی گرفت میں مچلتا بولا۔ حساب تو تم دو گے، جتنی معصوم جانیں تم نے داؤ پر لگائی ہیں ان سب کا، اور ابھی تو کیپٹن اشل کا حساب بھی باقی ہے۔ شاہ کی سرخ آنکھیں بتا رہی تھیں کہ وہ رنگویر کی کیا حالت کرنے والا ہے۔ رنگویر کو پکڑ کر لے جاتے آفیسرز نے جھرجھری لی۔ ان کے جانے کے بعد شاہ ان اسٹوڈنٹس کی طرف بڑھا جو ڈرے سہمے سے کھڑے فرش پر پڑی لاش کو دیکھ رہے تھے۔ جب علیزے تیزی سے آگے بڑھی اور اس کے سینے پر سر رکھے ہچکیوں سے رونے لگ گئی۔ اس نے شاہ کی شرٹ کو سختی سے مٹھی میں جکڑا ہوا تھا۔ شاہ نے ایک نظر اسٹوڈنٹس کو دیکھا جو اب ان دونوں کو ہی دیکھ رہے تھے۔ علیزے ریلیکس، کچھ نہیں ہے، سب ٹھیک ہے۔ شاہ نے ہولے سے اس کا سر تھپتھپا کر اسے پیچھے کرنا چاہا مگر اس نے شاہ کی شرٹ کو مزید سختی سے پکڑ لیا تھا۔ شاہ نے گہرا سانس اندر کھینچا۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت اس کی ذہنی حالت بہت ابتر ہے۔ آپ بہت برے ہیں، جان نکل جاتی تھی آج مجھے لگا کہ وہ لوگ ساتھ لے کے جائیں گے اور آپ نے انہیں کچھ نہیں کہا۔ اتنے آرام سے کھڑے تھے۔ وہ اس کے سینے سے لگی اسے شکوہ کرنے لگی۔ جب شاہ نے اپنی شرٹ اس کی گرفت سے آزاد کروا کر اسے چیئر پر بٹھایا اور تمام اسٹوڈنٹس کو کلاس سے باہر نکالا۔ آپ واقعی بہت برے ہیں، علیزے منہ بناتی بولی۔ رونے کی وجہ سے اس کی ناک سرخ ہو چکی تھی اور آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے۔ شاہ ٹھٹک کر رکا اور یک ٹک اسے دیکھنے لگا۔ آپ بھی، نور بھی اور زاویار بھائی بھی، سب کے سب بہت برے ہیں۔
آپ لوگ سب پہلے سے جانتے ہیں کہ اب یہ کرنا ہے، یہ ہوگا، اور مجھے نہیں بتاتے۔ مجھے ہارٹ اٹیک ہو جاتا تو۔ وہ سوں سوں کرتی خفگی سے بولتی بہت کیوٹ لگی تھی۔ اس کی بات پر شاہ نے بمشکل اپنا قہقہا ضبط کیا۔ چھوڑ دو، میں جان سے مار ڈالوں گا تمہیں۔ اچھا نہیں ہوگا تمہارے ساتھ، پچھتاؤ گے، بہت زیادہ پچھتاؤ گے۔ وہ لوگ چھوڑیں گے نہیں تمہیں۔ رنگویر شاہ کو دیکھ کر خوفزدہ سا چلایا۔ اس کو کرسی پر رسیوں سے باندھا گیا تھا۔ وہ رسیاں توڑوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ شاہ پرسکون سا کھڑا سینے پر ہاتھ لپیٹے کھڑا تھا۔ اس نے اپنے چہرے پر ماسک پہن کے رکھا ہوا تھا۔ پاس ہی ایک آفیسر فرش پر لکڑیاں ڈھیر کر رہا تھا۔ اس نے بھی ماسک پہنا ہوا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کمرہ پورا دھوئیں سے بھرنے لگا۔ رنگیر دھوئیں کی وجہ سے کھانسنے لگا۔ اس کی سانسیں اکھڑنے لگی تھیں۔ دھواں اس کے پھیپھڑوں میں جمع ہوتا تکلیف دے رہا تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھا تڑپ رہا تھا۔ جب دھواں کم ہوتا ختم ہو گیا، آفیسر نے جو لکڑیاں جمع کی تھیں ان پر پٹرول چھڑک کر آگ لگا دی، جس کی وجہ سے کمرے میں دھواں بھر گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ساری لکڑیاں جل کر کوئلے کی شکل اختیار کر گئی تھیں اور ان سے دھواں اٹھنا بند ہو گیا تو شاہ نے کمرے کا دروازہ کھول دیا، جس سے سارا دھواں روم سے باہر نکل گیا۔ چھوڑ دو مجھے، پلیز چھوڑ دو، میں نے کچھ نہیں کیا، وہ بری طرح سے کھانستے ہوئے بولا۔ جب شاہ نے آگے بڑھ کر اس کے بندھے ہاتھوں اور پیروں کو کھولا، وہ بھاگنے لگا۔ جب شاہ نے اسے کالر سے پکڑا اور ایک نظر دہکتے ہوئے کوئلوں پر ڈالی اور رنگویر کو دھکا دیا تو وہ کمر کے بل ان دہکتے ہوئے کوئلوں پر جا گرا۔ شاہ نے اس کے سینے پر اپنا پاؤں بوٹ سمیت بھاری پاؤں رکھ کر رنگویر کے اٹھنے کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ رنگویر کی کھال بری طرح سے جھلس رہی تھی۔ دھوئیں کی اور انسانی گوشت کی سمیل پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی اور رنگویر کی چیخیں ماحول کو وحشت ناک بنا رہی تھیں۔ کون لوگ ہیں تمہارے ساتھ اور کیا کام کرتے ہیں؟ شاہ نے تھوڑا سا جھکتے ہوئے سرد لہجے میں سوال کیا۔ مجھے اٹھنے دو تو بتاؤں گا، وہ اپنی چیخیں دباتا کراہتے ہوئے بولا۔ تو شاہ نے اپنا پاؤں اس کے سینے پر سے اٹھایا۔ رنگویر تڑپ کر کوئلوں پر سے اٹھا۔ اس کی کمر بری طرح سے جھلس چکی تھی۔ شاہ نے اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کو اٹھایا۔ بول۔ شاہ نے یہ لفظ اتنی سرد مہری سے ادا کیا تھا کہ رنگویر کے ساتھ ساتھ پاس کھڑے آفیسرز نے بھی جھرجھری لی تھی۔ رنگویر اٹک اٹک کر کراہتے ہوئے اسے جو کچھ کہہ رہا تھا، اسے سن کر شاہ کی پیشانی کی رگیں تن سی گئی تھیں، آنکھوں میں سرخی تھی۔ نام کیا ہے ان کے؟ ان کا اڈہ کہاں پر ہے اور کن کن شہروں میں یہ کام کرتے ہیں؟ شاہ نے اگلا سوال کیا۔ وہ اصل رنگویر کچھ کہنے والا تھا کہ بے ہوش ہو گیا۔ علی، اسے ٹریٹمنٹ دو۔ جب تک یہ ساری انفارمیشن اگل نہیں دیتا تب تک یہ مرنا نہیں چاہیے۔ شاہ اپنی شرٹ کے کف کھولتا سرد مہری سے بولتا روم سے نکل آیا۔ اس کے چہرے پر سوچ کی لکیریں تھیں۔ ان کا نیکسٹ مشن بہت خطرناک ہونے والا تھا۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب سانس بند ہونے کی وجہ سے اس کی آنکھ کھلی تو ایک خوف سا اس کے رکوپے میں سرایت کر گیا۔ اس نے اٹھنا چاہا تو اسے ایک دم سے احساس ہوا کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوئے ہیں۔ اس نے چلانا چاہا مگر ایسا نہیں کر سکی کہ اس کا منہ بھی بندھا ہوا تھا۔ خوف سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ علیزے کو لگا تھا کہ اس کا دل بند ہو جائے گا۔ وہ ماہی بے آب کی طرح تڑپتی ہوئی رسیاں توڑنے کی کوشش کر رہی تھی مگر بے سود۔ وہ رونے لگی۔ کچھ دیر بعد اس کی سسکی کی آواز گونجی۔ تھوڑی دیر بعد کھٹکے کی آواز پر وہ سہم گئی۔ ایک دم سے تیز روشنی آنکھوں پر پڑی تو اس کی آنکھیں چندیا گئی تھیں۔ جب کسی نے اس کے پاؤں رسیوں سے آزاد کیے اور بازو سے پکڑ کر اسے سیدھا کھڑا کیا۔ سنو لڑکی، تم نے چلانا نہیں ہے، کسی لڑکی کی کرخت آواز گونجی تو وہ سہم گئی اور اندھیرے میں آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ یہ ڈریس پکڑو اور جا کر چینج کر کے آؤ۔ اور کوئی بھی ہوشیاری کرنے کی کوشش کی تو دوسری لڑکی سرد مہری سے بولی اور آخر میں اس نے علیزے کی کنپٹی پر پسٹل رکھی تو علیزے کی رنگت سفید پڑ گئی۔ اس کا جسم ہولے ہولے کپکپانے لگا۔ تب ان لڑکیوں نے اس کے ہاتھ کھولے اور منہ پر سے کپڑا ہٹایا تو گہرے گہرے سانس لینے لگی۔
جب ایک لڑکی نے سختی سے اس کا بازو پکڑا اور اسے واش روم کی طرف دھکیلا۔ واش روم میں مدھم سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ علیزے نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی کہ شاید اسے یہاں سے باہر جانے کا راستہ مل جائے۔ جب کوئی راستہ نظر نہیں آیا تو وہ دیوار کے ساتھ لگ کر زمین پر بیٹھتی چلی گئی اور گھٹنوں میں سر دیے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سنو لڑکی، جلدی سے باہر آ جاؤ ورنہ ذمہ دار تم خود ہوگی۔ باہر سے آنے والی کرخت آواز نے اسے ساکت کیا تھا۔ وہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا جب دروازے پر کھٹ پٹ محسوس ہوئی۔ میں آ رہی ہوں، 5 منٹ، وہ کپکپاتی آواز میں بولی اور اپنے ہاتھ میں تھاما ڈریس دیکھنے لگی۔ وہ وائٹ اور ریڈ کمبینیشن کا خوبصورت لہنگا اور شرٹ فراک تھا جو علیزے کو اس وقت انتہائی بدصورت لگ رہا تھا۔ وہ ڈریس لہنگا پہن کر بے جان قدموں سے باہر آئی تو کمرہ پورا روشن تھا۔ ان لڑکیوں نے اسے پکڑا اور ڈریسنگ کے ساتھ سامنے بٹھا کر اسے تیار کرنے لگیں۔ آنسو لڑکیوں کی صورت بہہ رہے تھے۔ دل خوف سے دھڑک رہا تھا، جانے یہ کون تھیں اور اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ اللہ جی مجھے بچا لیں پلیز، شاہ وہ ہی آ جائیں، وہ ویلتے ہوئے اللہ سے مدد مانگ رہی تھی۔ سنو، ایک آنسو بھی تمہاری آنکھ سے نکلا تو آنکھیں باہر نکال دوں گی تمہاری۔ ان میں سے ایک لڑکی غرائی تو وہ سہم گئی اور بہت سے آنسو اپنے اندر اتارے تو وہ دونوں لڑکیاں مہارت سے اس کے چہرے پر میک اپ سجانے لگیں۔ شاہ آپ آ جائیں پلیز، وہ سسک اٹھی تھی۔ اس کا دل کرلانے لگا تھا جب وہ لڑکیاں کمرے سے باہر نکل گئی تھیں۔ علیزے نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ حیرت کی وجہ کھلا دروازہ تھا۔ وہ چند لمحے سٹل بیٹھی رہی، پھر ہوش آنے پر کھڑی ہوئی اور بھاگتی ہوئی باہر نکلنے لگی جب کسی سے زوردار تصادم ہوا۔ وہ گرنے والی تھی جب شاہ نے اسے بازو سے تھام کر گرنے سے بچا لیا۔ شاہ، وہ پتہ نہیں کون مجھے یہاں، علیزے بے لفظ بولتی اس کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ شاہ نے اسے پیچھے کرنا چاہا جب اس نے اس کی شرٹ کو سختی سے مٹھیوں میں دبوچا اور ماتھا اس کے سینے سے ٹکا دیا۔ شاہ نے اس کے گرد بازو لپیٹے، اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی۔ اسے اچھا لگتا تھا جب وہ اس کے سینے پر سر رکھ کر شاہ کہتی تھی اور عام روٹین میں وہ اس سے بھی اتنا ڈرتی تھی، اسی لیے شاہ نے یہ سب پلان کیا تھا۔ علیزے لسن، تمہیں دلہن بننا تھا تو بن گئی، پر مہندی رہ گئی۔ شاہ نے اس کے ہاتھوں سے اپنی شرٹ آزاد کروا کر اس کی چوڑیوں سے بھری کلائی کو دیکھ کر سنجیدگی سے بولا۔ علیزے سر اس کے سینے سے اٹھا کر آنسوؤں سے بھری آنکھوں کے ساتھ حیرت سے اسے دیکھا۔ شاہ کو اس کی بھیگی آنکھوں میں اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا۔ مطلب آپ نے جان بوجھ کر یہ سب کیا؟ وہ پیچھے ہٹی بے یقینی سے بولی، اور پھر بے یقینی کی جگہ ہلکے سے طیش نے لے لی تھی۔ آپ انتہائی برے ہیں، جان نکال دی تھی میرا دل بند ہو جانا تھا۔ اس نے غصے سے ایک مکہ شاہ کے سینے پر مارا، پھر ایک دم سے ڈر کر پیچھے ہٹی اور خوفزدہ سی اسے دیکھنے لگی جو سنجیدگی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ سوری، میں پتہ نہیں کیسے سوری، وہ ایک قدم پیچھے ہٹتی کپکپاتی آواز میں بولی۔ شاہ نے ہاتھ بڑھا کر اس کی کلائی تھام لی اور ہلکا سا جھٹکا دے کر اسے قریب کیا اور اس کی پیشانی کو ہولے سے چھوتا اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ علیزے کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ چلیں، اپنی ہتھیلی اس کے سامنے پھیلاتے معدوم لہجے میں کہا تو وہ علیزہ نے ایک نظر اس کی پھیلی ہتھیلی کو دیکھا اور پھر جھکتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا تو دونوں نے باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ دیکھو چوزے، اب تم مجھے غصہ دلا رہے ہو، نور انگلی اٹھا کر وارن کرنے والے انداز میں بولی تو زاویار نے اسے گھورا۔ تم اب تمیز سے بات کیا کرو مجھ سے، شوہر ہوں میں تمہارا۔ زاویار سٹیئرنگ گھماتا بولا تو نور نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ کب ہوا؟ تو تم کب سے میرے شوہر بن گئے؟ نور کمر پر ہاتھ رکھ کر لڑاکا عورتوں کی طرح بولی۔ زاویار نے گاڑی ایک طرف روکی اور پورا اس کی طرف گھوم کر اسے دیکھنے لگا۔ یوں مت گھورو اور بتاؤ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ 6 گھنٹے ہو گئے ہیں سفر کرتے۔ سر دکھ رہا ہے میرا، وہ لٹھ مار انداز میں بولی تو زاویار نے سر جھٹک کر گاڑی سٹارٹ کی، مگر نور کو نہیں بتایا کہ وہ اسے کہاں لے کر جا رہا ہے۔ لسن کیپٹن، تم کتنے اچھے ہو نا،
نور چہرے پر مسکراہٹ سجاتی خوشامدی لہجے میں بولی، مکھن مت لگاؤ، میں نہیں بتانے والا کہ تمہیں کہاں لے کر جا رہا ہوں، زاویار زج کرنے والے انداز میں بولا کہ اسے پہلی بار موقع ملا تھا اسے زج کرنے کا۔ نور منہ پھلاتی رخ موڑ کر بیٹھ گئی اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ اسے منہ پھلائے دیکھ کر زاویار نے مسکراہٹ دبائی۔ تم چاہتی ہو نا کہ تم ہمارے ساتھ مشن پر کام کرو۔ تقریباً 1 گھنٹے کی مزید ڈرائیو کے بعد زاویار نے گاڑی ایک طرف روکی اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ نہیں، اب میں جا کر مسجد میں اعلان کرواؤں کہ مجھے ساتھ کام کرنا ہے، مطلب حد ہو گئی، نور جارحانہ انداز میں بولی۔ تو زاویار نے کانوں کو ہاتھ لگائے، اس کی حرکت دیکھ کر وہ جل بھن گئی تھی۔ میں اس لیے پوچھ رہا تھا کہ جو کام میں ابھی تم سے کہنے والا ہوں شاید تم وہ نہ کرو۔ زاویار چہرے پر سنجیدگی طاری کرتا بولا تو نور نے پیشانی پر بل ڈال کر اسے دیکھا۔ تم یہ ڈریس اور جیولری پکڑو اور جلدی سے ریڈی ہو کر آؤ، برائڈل لک آنی چاہیے، ایک بہت ضروری مشن ہے جس کے لیے تمہیں برائڈل بننا پڑے گا۔ وہ مسکراہٹ دباتا سنجیدگی سے بولا، ایسا کون سا مشن ہے جس کے لیے برائڈل بننا پڑے گا؟ نور الجھ کر بولی، تم اگر نہیں کرنا چاہتی تو اٹس اوکے، میں کسی طرح سے مینیج کرنے کی کوشش کروں گا۔ زاویار اپنا کہا ضبط کرتا سنجیدگی سے بولا، نہیں میں کر لوں گی، تم دو مجھے۔ نور نے جھپٹتے کے انداز میں ڈریس اس کے ہاتھوں سے لیا۔ وہ سامنے پارلر ہے، وہاں جانا ہے، 1 گھنٹے میں تمہیں پک کر لوں گا۔ وہ سامنے بنے پارلر کی طرف اشارہ کرتا بولا۔ ضبط کے چکر میں اس کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا۔ نور اسے مشکوک نظروں سے دیکھتی گاڑی سے باہر نکل گئی۔ اس کے نکلتے ہی زاویار نے کہا لگایا۔ زاویار اسے ایک ہوٹل میں لے آیا تھا، وہاں سے ایک لڑکی اسے ہوٹل کی پچھلی طرف سے برائڈل روم تک چھوڑ گئی تھی جہاں پر علیزے پہلے سے ہی موجود تھی۔ علیزے نور اسے دیکھتے ہی اس کے گلے لگ گئی۔ وہ دونوں اس طرح سے ملیں جیسے سالوں بعد ملی ہوں۔ روم میں ان دونوں کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ علیزے نے آنکھوں میں نمی لیے سوال کیا تو نور نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے بعد وہ دونوں باتوں میں یوں مگن ہوئیں کہ یہ تک بھول گئی تھیں کہ وہ کہاں پر اور کس حلیے میں ہیں۔ خیال تب آیا جب شاہ اور زاویار کے ساتھ ایک خوبصورت سی لڑکی برائڈل روم میں داخل ہوئی۔ واو بیوٹیفل، یہ تو بالکل سیم ہے۔ بھائی بتائیں ان میں سے کون کس کی وائف ہے؟ وہ لڑکی ایکسائٹڈ سی بولی۔ شاہ اور زاویار دونوں الجھ کر ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ ایک جیسے ڈریس اور جیولری میں ایک جیسا میک اپ کیے وہ ایک دوسرے کی کاربن کاپی لگ رہی تھیں۔ شاہ اور زاویار نے پہلے سے ڈیسائیڈ کر کے دونوں کے ڈریس اور جیولری ایک جیسے بنوائی تھی، مگر اب انہیں لگ رہا تھا کہ غلطی کی ہے۔ آپ دونوں کو نہیں پتہ کہ آپ کی والی دلہن کون سی ہے؟ وہ لڑکی شاہ اور زاویار کو دیکھ کر حیرت سے بولی، جبکہ علیزے اور نور مسکراہٹ دبائے ان دونوں کو دیکھ رہی تھیں۔ یہ علیزے ہے، مائی وائف۔ شاہ نے علیزے کا بازو پکڑ کر اسے اپنے ساتھ کھڑا کیا۔ شاہ علیزے کی آنکھوں کے رنگ سے اسے پہچانا تھا۔ برو پکا نا یہ آپ کے والی ہے؟ زاویار نے جس انداز میں پوچھا تھا علیزے کو ہنسی آ گئی۔ شاہ نے بھی مسکراہٹ ضبط کی۔ میں بتاتی ہوں کہ پکا یا کچا؟ نور جارحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھی۔ نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہو گیا کنفرم۔ زاویار 2 قدم پیچھے ہٹا تو علیزے اور فجر کا کہا بلند ہوا تھا۔ شاہ کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ تھی۔ یہ فجر ہے، میری سسٹر۔ علیزے نے سوالیہ نظروں سے فجر کو دیکھا تو شاہ نے اس کا تعارف کروایا۔ فجر مسکراتی ہوئی علیزے اور نور کے گلے ملی۔ اسی وقت ایک 100 برسی خاتون اندر داخل ہوئی اور ان کے پیچھے ہی ایک گریسفل سے شخص اندر آئے۔ یہ میرے بابا ہیں اور یہ چچی ہیں، زاوی بھائی، زاویار کی ماما۔ فجر نے چہکتے ہوئے ان کا تعارف کروایا تو وہ دونوں تھوڑا سا گھبرا گئی تھیں۔ ریلیکس بچے، گھبرائیں نہیں، عمار صاحب ان کی گھبراہٹ دیکھ کر نرمی سے بولے اور ان دونوں کے سر پر پیار دیا۔ 2-4 باتوں کے بعد وہ باہر چلے گئے۔ آپ دونوں 5 منٹ بعد انہیں باہر لے آئیں۔ فجر بچے آپ میرے ساتھ باہر آئیں۔ چچی ان دونوں کو پیار دیتی فجر کو ساتھ آنے کا کہہ کر باہر چلی گئیں۔ چلیں۔
شاہ اور زاویار نے ان کے سامنے ہاتھ پھیلائے تو دونوں نے مسکراتے ہوئے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر چلتے وہ لوگ ایک دوسرے کے لیے بننے لگ رہے تھے۔ فنکشن پر بہت مختصر سے لوگوں کو بلایا گیا تھا۔ انہیں دیکھ کر سب کی زبان ان کی تعریف کر رہی تھی اور ایک جیسی دلہنوں کو دیکھ کر ہر کوئی حیرت کا اظہار کر رہا تھا۔ جب شاہ کو محسوس ہوا کہ اس کے ساتھ بیٹھی علیزے ہولے ہولے لرز رہی ہے۔ علیزے ریلیکس، کچھ بھی نہیں ہوا۔ شاہ نے اس کے کپکپاتے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا کہ وہ جانتا تھا کہ علیزے سب لوگوں کی نگاہوں کا مرکز بنی نروس ہو رہی ہے۔ مجھے یہاں نہیں بیٹھنا، پلیز مجھے اندر لے جائیں، وہ اپنی کپکپاہٹ پر قابو پاتی بولی۔ ریلیکس، کچھ نہیں ہوتا۔ شاہ نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے ریلیکس کرنا چاہا۔ علیزے نے کچھ کہنا چاہا۔ جب شاہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے پلکیں جھپکائے تو وہ پرسکون سی مسکرا دی تھی۔ شاہ اس دن ہوٹل سے ہی کہیں چلا گیا تھا۔ اس نے علیزے کو مری میں بنے سیف ہاؤس میں بھجوا دیا تھا اور ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ آج ایک ہفتہ ہو گیا تھا اور وہ غائب تھا اور اس کی کوئی کال بھی نہیں آئی تھی۔ وہ اکتائی ہوئی دربار کی صاف کی ہوئی کبرڈ کو دوبارہ سے صاف کرنے لگی۔ شاہ کی الماری صاف کرتے ہوئے اسے پھر سے تجسس ہوا تھا کہ اس کی الماری کے لاکر میں کیا ہو سکتا ہے۔ ہر بار کی طرح اس نے لاکر کھلنے کی کوشش کی تو لاکر کھلتا چلا گیا۔ اسے کافی حیرت ہوئی کہ یہ لاکر اس نے پرسوں رات کو بھی چیک کیا تھا مگر وہ لاک تھا۔ یہ اب کیسے کھل گیا؟ کیا شاہ گھر آئے تھے؟ وہ حیرت زدہ سی لاکر چیک کرنے لگی۔ اس میں شاہ کا لیپ ٹاپ، چند ایک ڈیوائسز اور پیپرز رکھے تھے۔ علیزے لاکر بند کرنے لگی جب ایک کاغذ پر اس کی نظر پڑی۔ کسی احساس کے تحت اس نے وہ کاغذ کھول کر دیکھا تو اس پر شاہ کا اسکیچ بنا تھا جو علیزے نے نور کے کہنے پر بنایا تھا۔ وہ خوشگوار حیرت کے ساتھ کتنی ہی دیر اس اسکیچ کو ہاتھ میں تھامے بیٹھی رہی۔ ایک خوبصورت سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا تھا۔ دل ایک الگ انداز میں دھڑکا تھا۔ وہ انگلی کی پوروں سے اس کی تصویر کو چھو کر دیکھنے لگی، پھر اچانک ایک خیال کے تحت اٹھی اور کینوس بورڈ کے سامنے کھڑی ہوتی شاہ کی پینٹنگ بنانے لگی۔ وہ مگن سی پینٹنگ بنا رہی تھی جب اچانک کسی نے آ کر اسے پیچھے سے تھاما تھا۔ علیزے ایک دم سے چیخ اٹھی، اوف! کان کا پردہ پھاڑنے کا ارادہ ہے؟ شاہ اپنے کان میں انگلی پھیرتا بولا۔ آپ نے مجھے ڈرا دیا، بہت برے ہیں آپ۔ علیزے اپنے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ تم اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈر جاتی ہو، اس میں میرا کیا قصور؟ شاہ نے اسے بازو سے پکڑ کر سامنے کیا اور تھوڑا سا جھک کر اس کی پیشانی کو چھوا اور اس کی پیشانی کے ساتھ اپنی پیشانی ٹکا دی۔ علیزے کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ آپ، علیزے نے کچھ کہنا چاہا جب شاہ نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر اسے کچھ بھی کہنے سے روکا اور اس کا رخ پینٹنگ کی طرف موڑ کر اس کے کندھے پر ٹوڑی ٹکائی۔ علیزے اپنی نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ اس سے نگاہ اٹھانا مشکل ترین کام لگ رہا تھا کہ سامنے اس کی پینٹنگ تقریباً مکمل ہو چکی تھی۔ پینٹنگ میں شاہ آرمی یونیفارم میں ملبوس، ہاتھ میں پسٹل تھامے کسی کا نشانہ لیے کھڑا تھا۔ وہ پینٹنگ اتنی صفائی سے بنائی گئی تھی کہ اسے دیکھ کر پل بھر کو حقیقت کا گمان ہوتا تھا۔ مجھے اس لمحے کا شدت سے انتظار رہے گا جب تم اپنے ہاتھوں سے اسی طرح کی ایک پینٹنگ بناؤ گی جس میں میں اور تم دونوں ایک ساتھ ہوں گے۔ شاہ پینٹنگ پر نظریں جمائے سرگوشی کے انداز میں بولا۔ تو علیزے نے چونک کر اس کا چہرہ دیکھنا چاہا۔ جب شاہ نے ہولے سے اس کے گال کو لبوں سے چھوا تو علیزے کے چہرے پر کئی رنگ بکھر گئے۔ وہ اپنا سرخ پڑتا چہرہ جھکا گئی تھی۔ شاہ نے مسکرا کر اس کے جھکے سر کو دیکھا اور وقت نے ان کی مسکراہٹ کے ابدی ہونے کی دعا کی تھی۔ میرا سوچنا تیری ذات تک، میری گفتگو تیری بات تک، نہ تم ملی جو کبھی مجھے، میرا ڈھونڈنا تجھے پار تک، کبھی فرصتیں جو ملیں تو آ، میری زندگی کی حصار تک، میں نے جانا کہ میں تو کچھ نہیں، تیرے پہلے سے تیرے بعد تک، ختم شد